اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتی ذی القربى حقہ صلوات بھیجے محمد سامعین مکرم، حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد کے کرم کے صدقے میں آپ کے حال احوال بخیر و عافیت ہوں گے۔ یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس قابل ہمیشہ بنا کے رکھے کہ ہم پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کرم ہوتا رہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ روم کی 38ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 30واں سورہ ہے۔ خدا نے اس سے پہلے 29 سورے نازل کیے، اس کے بعد 84 سورے نازل کیے۔ اس پورے سورے میں 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہے، 827 کلمات ہیں اور 5347 حروف ہیں۔ کوشش کیجئے گا، چونکہ ضائع کرنے کے لیے لمحہ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق پہ ہونی ہے، جس کے لیے عیسائی مورخ نے اپنے قلم سے لکھا کہ آج اگر کائنات میں بہت توجہ، ضروری نہیں کہ مجمع آ جائے تبھی مضبوط بات پڑھی جائے، جسے ہم بلاتے ہیں وہ اپنے وقت سے آ جاتی۔ تو گفتگو میں شروع کر چکا، جس کے لیے انتہائی تعصبی مورخ، جس کا تعلق کرسچینٹی سے ہے، عیسائیت سے ہے، وہ اپنے قلم سے لکھتا ہے کہ بعد رسول سے لے کے قیامت تک اگر کائنات کے اندر اپنے حق کے مطالبے کا جذبہ پیدا ہوا،
میرے لفظوں پہ غور کریں گے میرے بچے. بعد رسول سے لے کے قیامت تک جس کے اندر بھی اپنے حق کے مطالبے کا جذبہ پیدا ہوا، اس جذبے کو بھرنے والی کا نام فاطمہ ہے. میں نے پھر کہا ہے کہ موضوع بے پناہ سخت ہے، اور میں دعا مانگ رہا ہوں بیوی سلام اللہ علیہا سے کہ جس اعتبار سے میں نے تیاری کی ہے میں اس طریقے سے آپ تک ڈیلیور کر سکوں، پہنچا سکوں، آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور پھر آگے یہ دعا مانگتا ہوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں آپ بی بی زہرا کے خطبے کو اسی خلوص کے ساتھ سمجھ سکیں اور اپنے فواد میں اتار سکیں. بس توجہات شرط ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بہت ہی اہم گفتگو جس کا عنوان ہے فدق. پھر سے ایک بار سن لیں، جس کا عنوان ہے فدق، جو کہ حضرت نوح کے پوتے کی پراپرٹی ہے. نوح کے ایک بیٹے تھے حام، اور ان کے ایک بیٹے تھے فدق، جن کی بنیاد پہ اس پورے علاقے کا نام فدق قرار پایا. بہت غور سے پہلے تمہید سن لیں. جس کی بنیاد پہ اس علاقے کا نام فدق قرار پایا. فدق کے لیے علماء اہل سنت میں سے اکثر نے یہ لکھا ہے کہ فدق اپنی زمین سے کھجور نہیں پیدا کرتی، سونا پیدا کرتی ہے. اہمیت تب آپ کو پتا چلے گی جب آپ مقدمے کو سمجھ لیں گے، اور مقدمے میں بہت زور ہے، اس لیے کہ مقدمہ میں پڑھ رہا ہوں مگر یہ مقدمہ ابھی دائر ہے آخری امام کی عدالت میں. فیصلہ آنا باقی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی بحیثیت وکیل اس مقدمے میں شامل ہو جائیں. لفظوں پہ آپ غور کریں گے تو لطف آئے گا. بحیثیت وکیل ہم بھی اس مقدمے میں شامل ہو جائیں اور اپنا نام جناب سیدہ کے وکیلوں میں لکھوا لیں. اپنا نام جناب سیدہ کے وکیلوں میں لکھوا لیں، آپ بھی اور ہم بھی. آپ صرف یہ بتائیے کہ اگر کوئی مقدمہ پیش ہو اور آپ کو پتا ہے کہ از روئے قرآن ہم جس کی طرف ہیں اس کی صداقت کا اعلان ہو چکا ہے کونو ما صادقین کے طور پہ. ایک جملہ بہت آج کا قابل غور ہے، اسی لیے میں بہت آہستگی سے آگے بڑھ رہا ہوں. کونو ما صادقین کے زمرے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جس کا مقدمہ ہے وہ خدا کی نگاہ میں سچا، خدا کی نگاہ میں سچی. اس لیے کہ زمانہ یہ سوچتا ہے کہ فدق فاطمہ کا مقدمہ ہے. نہیں، صرف فدق فاطمہ کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ فدق ضمن اور ایک چہرہ ہے. پھر سے لفظوں پہ غور کیجئے گا. بی بی ایک مقدمہ لے کے نہیں گئی ہیں دربار میں. بی بی میرے بچوں 2 مقدمہ لے کے گئی ہیں. ایک مقدمہ تھا جاگیر کا، ایک مقدمہ تھا ولایت کا. ایک مقدمہ تھا جاگیر کا، ایک مقدمہ تھا ولایت کا. 2 مقدمہ لے کے گئی اور 2 مقدمے کو لے جا کے زمانے کو یہ بتایا
کہ دیکھو میں اس دور میں مقدمہ لے کے گئی ہوں جس کی ابتدا میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. بہت بہت توجہ مجھے اس مرحلے پہ چاہیے. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس زمانے میں رسول نے اپنی بیٹی کی کھڑے ہو کے تعظیم کی. جس زمانے میں بیٹیاں دفنا دی جاتی تھی اور اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا. بھائی خطیب اسے ہی کہتے ہیں جو لفظوں کو نچوڑ کے نکتہ نکال لے. اصول یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. رسول نے اپنی بیٹی کا نام زہرا رکھ کے بتایا کہ بیٹیاں اندھیرے کے لیے نہیں اجالے کے لیے ہیں. لفظوں پہ غور کیجئے گا. بیٹیاں اندھیرے کے لیے نہیں ہیں, اجالے کے لیے ہیں. بیٹیاں سیاہی کے لیے نہیں ہیں, سفیدی کے لیے ہیں. تو جس دور میں بیٹیاں دفن ہوتی تھی اس دور میں رسول نے اپنی بیٹی کی تعظیم کھڑے ہو کے کی, اور جہاں بیٹھے تھے رسول وہاں سے اٹھے, اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھایا. ابو الاعلی مودودی 37 ممالک کا دورہ کر کے جب واپس آئے تو ان سے سائل نے سوال کیا کہ آپ جب سے واپس آئے ہیں شان کوثر بیان کر رہے ہیں, شان کوثر بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کو اسد یاور صاحب کی تقاریر یاد ہوگی تو میں ڈیپتھ میں جانے سے بچ جاؤں گا. شان کوثر, کوثر لقب ہے قرآن میں جناب فاطمہ کا. یہ وہی ابو الاعلی مودودی ہے جس نے خلافت و ملوکیت لکھی, جس نے ہر صفحے پہ لکھا کہ خلیفہ نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ غلط تھا, یہ غلط تھا, یہ غلط تھا, مگر برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ خلیفہ تھا. یہ بھی یہ بچوں کے لیے جاننا ضروری ہے. 37 ممالک کا دورہ کرنے کے بعد جب لوٹے اپنے وطن تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب آپ واپس آئے ہیں تب سے شان کوثر بیان کر رہے ہیں, بیٹیاں تو ہمارے گھر بھی ہیں, رسول کے گھر بھی تھی. ایسا کون سا نعوذ باللہ من ذالک سرخاب کا پر لگا ہوا تھا جو آپ آ کے شان کوثر ہی بیان کر رہے ہیں؟ بیٹیاں تو ہمارے گھر بھی تھیں. ابو الاعلی مودودی نے زانو دبا کے ایک جملہ کہا کہ دونوں بیٹیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بیٹی وہ ہے جو باپ کو دیکھ کے کھڑی ہوتی ہے, دوسری بیٹی وہ ہے جسے دیکھ کے باپ کھڑا ہوتا ہے, جسے دیکھ کے باپ کھڑا ہوتا ہے. اب میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس کا میں نے ضمنی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, اور جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں 18 جلی اور خفی حروف ہیں. فآتے ذل قربا حقہ. یہ آیت کب آئی؟ جنگ خیبر سے نبی لوٹے. کس سے نبی لوٹے؟ جنگ خیبر سے نبی لوٹے. اب یہاں سے بات شروع ہو گئی, مقدمہ شروع ہو گیا. جنگ خیبر سے نبی لوٹے. علی کے تلوار کے صدقے میں جنگ خیبر میں اتنا مال ملا تھا کہ تعصبی مورخ بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ ایک ایک سپاہی کو سونے اور چاندی کے اتنے سکے ملے تھے کہ اونٹ کی کھال کم پڑ گئی تھی. بھائی خدا کے لیے جملے پہ غور کیجئے گا, اونٹ کی کھال کم پڑ گئی تھی. دوسرا جملہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ خیبر میں اتنا مال ملا تھا کہ صحابہ کے بیٹے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے.
اگر آپ لفظوں پہ غور نہیں کریں گے تو میں کہاں ان لفظوں کو لے کے جاؤں. صحابہ کے بیٹے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مال ملا کیوں؟ آپ کے والے تو 39 دن جھنڈا پھینک پھینک کے آ گئے. اور میں تاریخی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بخدا واللہ بحسین ممبر پہ ہوں، 39 دن جو جھنڈے گئے رسول نے نہیں دیے تھے. بھائی بڑا محتاط سا لفظ میں نے استعمال کیا ہے تاکہ بچے سمجھ جائیں. 39 دن جو جھنڈے گئے وہ رسول نے نہیں دیے تھے، کیونکہ رسول جسے دے دے وہ ہار کے آ ہی نہیں سکتا. 39 دن جو جھنڈے گئے تھے. کوئی تو مجھ سے ایک سوال کرے، مولانا شاہد رضوی 39 دن جھنڈے تھے، 40ویں دن وہی جھنڈا علم کیسے بنا؟ اس کی بھی وضاحت علی کے بیٹے علی نے کر دیا. بھائی خدا کے لیے آپ نے توجہ ہی نہیں کی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی بھی وضاحت علی کے علی بیٹے نے. بھائی علی کے بعد جتنے بھی آئے پوتا بھی کیا ہوتا ہے؟ ابن ہوتا ہے. اگر حسنین رسول کے بیٹے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں دلیل موجود ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پہ سلام. تو علی کے علی بیٹے، عباس نے نہیں، یعنی علی کے پوتے زین العابدین نے ثابت کر دیا. میں نے ایک جملہ کہا 39 دن جھنڈا گیا، 40ویں دن رسول کا ہاتھ لگتے ہی علم بنا. آپ کہیں گے شاہد رضوی دلیل ہے، میں کہوں گا ہاں دلیل ہے. شام کے اندر نماز جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا بکا ہوا خطیب، چوتھے امام نے کہا اتر لکڑیوں کے ڈھانچے سے. انزل علی المنبر نہیں کہا، حتی ازدو ہذہ الآوار، یہ لکڑی کے ڈھانچے سے اتر. اس کے بعد کا مجھے اجازت ہے کہ میں منبر پہ جاؤں. بھئی اس پوری مسجد میں منبر ایک ہی تھا. جب وہ خطیب بیٹھا تھا تو لکڑی کا ڈھانچہ، اور چوتھے امام گئے تو منبر. میرے مولا یہ تبدیلی کیوں؟ کہ جب تک منبر سے ذوالفقار مردم شکار کا ذکر ہو منبر ہے، اور جہاں بکواس ہو لکڑی کا ڈھانچہ ہے. جب تک آل محمد کا تذکرہ ہو منبر ہے، اور جہاں بکواس ہو وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے. جیسے ہم اگر آپ کے لیے لفظ حضرت کا استعمال کریں اور پھر اسی لفظ کا استعمال حضرت امام حسین، اب سنیے، اللہم صلی علی محمد وعلی، اب سنیں میرے بچے بہت غور سے. ایک لفظ میں نے آپ کے لیے استعمال کیا حضرت، اور وہی لفظ اپنے امام کے لیے استعمال کیا. تو علماء اہل سنت میں سے سلطان العارفین حضرت باہو لکھتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا عابد اور معبود میں. یعنی ہم جو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کی حیثیت عبادت گزار کی ہے. کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا. وہی فرق ہے. تو ہمیشہ لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ خیبر کا میدان، صدقہ ذوالفقار کا اعلان اونٹ پہ بیٹھنے والی کا، کہ علی کے تلوار کے صدقے میں پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب ہوا. نہیں، آپ نے منقبت کا پہلو دیکھا، منقصد کا پہلو نہیں دیکھا. منقبت کا پہلو آپ نے دیکھا اس لیے کہ میں نے دکھایا.
منقصد کا بھی پہلو سن لیجئے. راوی نے روایت کیا ہے یہ جملہ کہ علی کے تلوار کے صدقے میں پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب ہوا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب تک زوجیت محمد میں رہی بھوکی ہی رہی. یعنی ایک طرف نبی کی شکایت ہے، ایک طرف علی کی فضیلت ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کی شکایت کرے ہم اس سے ایمان سلب کر لیتے ہیں. نہیں، لفظوں پہ غور نہیں کیا، میں اس لیے کہ آج آہستگی سے لے کے چل رہا ہوں تو آپ بھی توجہ دیر میں کر رہے ہیں. فقرہ کیا ہے؟ جو نبی کی شکایت کرے اس سے ہم ایمان سلب کر لیتے ہیں، اس سے ہم ایمان لے لیتے ہیں. تو نبی کی شکایت ہوئی کہ آج پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا. اس کا مطلب اس سے پہلے بھوکی تھی. کوئی جھوٹا مورخ لے آؤ جب حیا کی ملکہ خدیجہ نے یہ کہا ہو. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دیکھیں، جب بیویوں کی فضیلت بیان ہو نا تو چہرہ کھلا رکھا کریں، کوئی جھوٹا راوی لے آئے. جب خدیجہ بی بی نے کہا ہو، حیا کی ملکہ نے کہا ہو کہ میں بھوکی ہوں. ایک جنگ سے باہر گئے تھے رسول، واپس آئے 3 دن بعد، اور 3 دن سے خدیجہ کے گھر میں کھانا نہیں بنا تھا. کانپتے ہوئے رسول نے دیکھا، آہستگی سے پوچھا خدیجہ بھوک لگی ہے؟ پلٹ کے کہا جو آپ کا چہرہ دیکھ لے یہ ہے غیرت خدیجہ اور یہ ہے بے غیرتی. دونوں ملاحظہ کر لیا آپ نے. تو نبی فدق حملہ ہوا خیبر پہ، خیبر میں بھی یہودی تھے. اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک کتاب ہے، ایسے تو فدق کے اوپر الحمدللہ 14 کتابیں ہیں، 2 میں ساتھ میں لایا ہوں. تاریخ فدق تحقیق کے آئینے میں صفحہ نمبر 300 سے آپ کو سنانے لگا ہوں، بس اسے سنیں تاکہ پتا چلے کہ کیا تھا. فدق رسول وہاں سے واپس آئے، بقیہ یہودی ذوالفقار مردم شکار کی جھنکار سن کے خوف زدہ ہوا، اور ان لوگوں نے آ کے دستے ادب جوڑا. یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کی ہیبت اتنی ہے کہ ہم اپنی ساری پراپرٹی آپ کے حوالے کرتے ہیں، ساری پراپرٹی. اب دنیا ایک کا قضیہ لے کے گھومتی ہے، میں آپ کو حقیقت سناتا ہوں. یہ مولا کی حدیث ہے. اب سنیے، آپ نے فرمایا ایک فدق، اس کے علاوہ مسیب، صافیہ، زلال، حسنہ، برقہ، اواف، مشربہ ام ابراہیم. ابھی میں نے واضح نہیں کیا ہے، پھر سے سن لیجئے. نمبر 1 مسیب، صافیہ، زلال، حسنہ، برقع، اواف، مشربہ ام ابراہیم. امام نے فرمایا کہ فدق کے علاوہ 7 پراپرٹی اور تھی. دیکھیں مقدمہ ہے اس لیے سن لیجئے. فدق کے علاوہ 7 پراپرٹی اور تھی، جن میں سے ایک کی آمدنی اس وقت، میرے بچے بغور سنے، کیلسی سے حساب لگائیں، ایک کی آمدنی تھی 70,000 دینار. 70,000 دینار. دینار سونے کے سکے کو کہتے تھے جو 10 گرام کا ایک ہوتا تھا. اب میں آپ کی خدمت میں اسے حساب کے ساتھ پیش کر دوں. تقریباً خدا کی قسم اگر آپ غور کریں گے
تو یہ 70,000 دینار، جسے میں بالکل کرنٹ حساب کے اعتبار سے جوڑ رہا ہوں، 3 ارب 64 کروڑ روپے ایک باغ سے۔ ابھی سننا اور سمجھنا آپ کی ذمہ داری، بتانا میری ذمہ داری۔ ایک باغ کی آمدنی کتنی تھی؟ 3 ارب 64 کروڑ۔ اسے جب ہم ضرب دیں گے 7 سے تو یہ بنتا ہے 24 ارب۔ نہیں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ معاملہ ہوا کیا، ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو بنتا ہے 27 تقریباً 24 ارب اور نہ جانے کتنے کروڑ۔ میں نے پورا حساب نہیں لگایا کیونکہ کیلسی میں جب ڈالنا ہو تو لکھ کے آ رہا اوور فلو، اسی لیے میں نے رکھ دیا۔ نہیں، خدا کے لیے آپ نے توجہ نہیں کی۔ جدید دنیا جس نے کہا ٹیکنالوجی میں ہم آسمان پہ پہنچ گئے، جب وہ زہرا کی دولت نہ نکال پایا۔ خدا کے لیے توجہ، اب یہاں سے گفتگو شروع ہو گئی کہ زہرا کی دولت کا حساب نہ لگا پایا۔ اب اگر پاکستان کا کوئی مولوی کہتا ہے کہ خدیجہ کوئی بڑی دولت مند نہیں تھی، ان سے بڑا متل تھا، اس سے بڑا امبانی تھا، اس سے بڑا عمران ہے، تو میں کہوں گا غیرت کا تماچا تجھے خود مارنا چاہیے۔ میں دولت مند پڑے ہوں گے، یہ دیکھ اسلام پہ کس کی دولت لگی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب سنیے بہت غور سے، یہاں سے حساب میں نے بتا دیا۔ 24 ارب اس دور میں، اس دور کا کیلکولیشن میں نے نکالا ہے۔ جب کوئی پراپرٹی، بھائی ممبئی میں رہتے ہیں، 1 BHK خریدا 40 لاکھ کا، 1 سال بعد ہے وہ 46۔ بھائی صرف بروکری کریں گے، داد نہیں دیں گے۔ سامنے کی بات سے مثال دی ہے۔ اس سال اس پراپرٹی کا ریٹ ہے 40، مثال کے طور پہ 36، 34 جو بھی ہو۔ اگلے سال وہ 4 لاکھ کی بڑھ گئی، پھر اس سے اگلے سال 2 لاکھ اور۔ اب 11 ہجری سے آج تک کا حساب لگاؤ۔ میں نے کہا مقدمہ بڑا خطرناک، اور خدا کی قسم بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ طے کر کے بیٹھا ہوں کہ بی بی کا کیس لڑ رہا ہوں۔ غور نہیں کیا میرے دوستو، جناب سیدہ کا کیس لڑ رہا ہوں، تو ان کے دشمن کو بھاگنے نہیں دوں گا، بھاگنے نہیں دوں گا۔ حساب لگایا جائے گا۔ اب فدق کا پیسہ لے کے پراپرٹی خریدی گئی، ملک اور بیرون ملک۔ سن 11 سے حساب لگاؤ آج تک۔ لکھا یہ ہے کہ جب آخری امام آئیں گے، مدینے کی اکثریت کو چوری کے الزام میں ہاتھ کاٹیں گے۔ بھائی غور نہیں کیا میرے دوستوں، میں نے کہا ہے بھاگنے نہیں دوں گا، میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ اکثریت کا ہاتھ کاٹیں گے۔ بھائی مولا یہ ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ آواز دیں گے یہ سارے فدق کے چور ہیں۔ رضی بھائی آج یہ مائک آپ کا میرا ساتھ دے نہیں رہا، کیا کریں گے؟ چور کی سزا حد جاری کریں گے، یعنی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ مولا یہ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ یہ سارے چور ہیں فدق کے،
ایک پراپرٹی فدق نہیں تھی، فدق کے علاوہ 7 اور پراپرٹی، زلال، عواف، حسنہ، بیر ام ابراہیم، یہ ساری پراپرٹیز تھیں جناب فاطمہ کی، جناب فاطمہ کی۔ جنہوں نے گردن ہلایا ان پہ بھی سلام، اور جنہوں نے زبان کو جنبش دی ان پہ بھی سلام۔ 7 پراپرٹی فدق کے علاوہ۔ اس کے بعد آہستگی سے بتاؤں گا۔ نبی نے حدیث پڑھی، خدا نے یہ زمین فاطمہ کے مہر میں دی۔ حدیث کا اگلا فقرہ سنو، تمہیں جتنی داد دینی ہو دینا، میں رک جاؤں گا۔ حدیث کا اگلا فقرہ کیا ہے؟ فاطمہ کے مہر میں یہ ساری زمین ہے۔ من مشا علیہ مقبضاً مشا لک مشا حراما، اور جو بھی یہ پوری زمین فاطمہ کے مہر میں ہے، اور جو بھی بغض فاطمہ لے کے زمین پہ چلے گا اس کا چلنا حرام ہے۔ جلدی میں مقدمہ فدق پڑھ دوں تاکہ فدق شروع کروں کل سے۔ فقرہ کیا ہے؟ جو بھی فاطمہ کی زمین پہ فاطمہ کا بغض لے کے چلے گا اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ تو پھر فیصلہ کرو نا، یہ مسجدیں کس پہ بنی ہے؟ زمین پہ نا، تو غصبی زمین پہ تو سجدہ بھی حرام ہے۔ غصبی زمین پہ تو سجدہ بھی حرام ہے۔ اے اعمال کے چودھریوں، سوچ سمجھ کے بی بی کے مقابلے پہ آنا، یہ زمین بی بی کی ہے، پوری کی پوری۔ اور نبی نے خود کہا لکا مشا حرامن، اس کا چلنا حرام ہے۔ جو سیدہ کا اتنا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی بغض لے کے زمین پہ چلے گا، چلنا حرام۔ کمال ہو گیا، خدا نے پھر اعلان کیا کہ فاطمہ آپ کے مہر میں کائنات کا پانی، نہ چہرہ دیکھنا تو بنتا ہے نا، آپ کے مہر میں کائنات کا پانی۔ وضو کاہے سے کرتے ہو؟ وضو کاہے سے کرتے ہو؟ پانی سے نا، غصبی پانی سے وضو حرام۔ کہو گے مولوی صاحب آپ تقریر کیجئے ہم تیمم کر لیں گے، بھائی تیمم بھی تو خاک پہ کرو گے۔ آج ایک کمال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پانی پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، امام حسین کے صلوات اور قاتلوں پہ لعنت۔ پانی پینے کے بعد یہ عمل ہونا چاہیے، صلی اللہ علی عبداللہ الحسین، اور مولا کے قاتل پہ لعنت۔ اب سنو، ایک عالم دین کا تمہیں نام بتاتا ہوں، نام ہے نعمت اللہ جزائری، سب جانتے ہیں، علامہ مجلسی کے داماد۔ بھئی خدا کے لیے توجہ کر لینا۔ ان سے کسی نے پوچھا سرکار پانی پینے کے بعد حسین پہ صلوات، قاتل پہ لعنت، بڑی آہستگی سے پڑھوں گا، حضور پینے سے پہلے کا جس کا پانی ہے اس سے اجازت۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، پانی جس کے مہر میں ہے اس سے اجازت، اس کا مطلب پینے سے پہلے کم سے کم ایک صلوات جناب سیدہ پہ پڑھو تاکہ پانی حلال ہو جائے، پانی حلال ہو جائے۔ اب آپ کی خدمت میں
عرض کروں 70,000 دینار ایک باغ سے، یعنی تقریباً سال کا 24 ارب سے زیادہ روپیہ۔ اب غور سے سنیے، اگر کتاب اہل سنت شیعہ، یہاں اہل سنت کا حوالہ ہے اور اس میں شیعہ کا، یہ آیت اللہ منتظری کی ہے، اس میں شیعہ اور سنی دونوں کا حوالہ ہے۔ تو چلو اسے بھی رکھ دیتا ہوں، اس سے پڑھ دیتا ہوں، جس میں دونوں حوالے موجود ہیں۔ سننا یہ بھی بی بی کے خطبے پہ ہے یہ کتاب۔ جیسے ہی فدق سن 7 میں یہ آیت خیبر سے واپس آئے نازل ہوئی، فآتے ذی القربى حقہ، فآتے ذی القربى حقہ، اے رسول جو آپ کی قربہ ہے نا، قربہ بھی قرآن میں لقب ہے بی بی کا، اسے اس کا حق دے دیجئے۔ رسول نے یہ 8 پراپرٹی لکھ کے فاطمہ کو دے دی۔ خیبر کے بعد 3 سال تک جناب فاطمہ کی ملکیت میں یہ پراپرٹی رہی۔ اب ماروں گا میں غیرت کا تماچا تاریخ کے چہرے پہ، اور اتنی زور سے ماروں گا کہ سیاہی سرخی میں بدلے۔ 3 سال تک فدق فاطمہ کی ملکیت، اس کے علاوہ 7 پراپرٹی اسی جیسی، اور تاریخ کے چہرے پہ تماچا۔ اس کے بعد بھی فاطمہ چکی چلا رہی ہے۔ اللہ اکبر! بھئی یہیں سے تو کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی پراپرٹی رکھ کے بھی چکی چلا رہی ہے، اور غصب کر کے بیٹھنے والا غنی کہلا رہا ہے۔ 3 برس تک جناب فاطمہ کے قبضے میں رہا، 3 برس۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی ملعون نمبر 1 خلیفہ بنا، ملعون نمبر 2 نے آ کے مشورہ کیا۔ سنیے گا، اگر لگے کہ اس خطبے میں آپ بھی ہیں اور اس مقدمے میں آپ بھی ہیں، تو صرف دستے ادب کو اٹھا کے یہ بتائیے گا مولا حسین کو کہ ہم اس کیس میں شامل ہیں۔ فقرہ سنیے گا صرف۔ ملعون نمبر 2 آیا، کہنے لگا جانتا ہے ایک پراپرٹی کی آمدنی ہے 70,000 دینار، 7 اور ہیں، اگر یہ فاطمہ کے پاس چھوڑا، بس آخری جملہ آ گیا، اگر یہ فاطمہ کے پاس چھوڑا تو قیامت تک شیعہ مضبوط ہو جائیں گے، وہ حاکم رہیں گے، ہمارے بچے غلام رہیں گے۔ بھائی خدا کے لیے توجہ نہیں فرمائی؟ نہیں، آج آپ تھکے ہوئے ہیں یا میں تھک کے سنا رہا ہوں، دونوں میں سے ایک ہی چیز ہے۔ سنیے گا بہت غور سے سنے میرے بچے، یہ مقدمہ فدق ہے۔ آ کے کہتا ہے اگر فدق اور وہ 7 پراپرٹی زہرا کے پاس رہی تو ایک پراپرٹی کی آمدنی ہے 70,000 دینار، قیامت تک کے شیعہ۔ اس کا مطلب دشمنی صرف زہرا سے نہیں تھی۔ اب تو بولو میرے دوستو، اب تو بولو، اس کا مطلب فاطمہ اپنے لیے دربار نہیں گئی تھی، شیعوں کے لیے گئی۔ العظمت للہ۔ بی بی میں نے شاید وقت سے پہلے جملہ پڑھ دیا ہے۔ 5-6 مجلس میری ایک طرف رکھیے گا، یہ فقرہ ایک طرف رکھیے گا۔ زہرا اپنے لیے نہیں گئی تھی، بھائی زہرا کے پاس کیا کمی تھی؟ حسنین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو۔
جس کے قدموں کے نیچے سلامت رہو میرے بھائی، مولا تمہیں سلامت رکھے جس کے قدموں کے نیچے ہو. وہ اپنے لیے نہیں گئی تھی، کیونکہ اگر وہ پراپرٹی آج بی بی کی ہوتی تو لکھا یہ ہے کہ ہر شیعہ کم سے کم حاکم ہوتا. آپ صرف ویلیو اگر نکالیں گے نا بیٹھ کے، میں نے تو ریٹ نکالا، بخدا لکھا ہے اوور فلو. تو جب زہرا کی مادی مالیت زمانے کی کیلسی نہ جوڑ سکی، زمانے کی کیلسی نہ جوڑ سکی، اس کا موبائل نہ جوڑ سکا، جس کے پاس دولت بے پناہ، اس کا مطلب ساری دولت خدیجہ کے بدولت، توجہ کیا ہوتا، خدیجہ کے بدولت. وہ لکھتا کیا ہے؟ کہتا ہے مشورہ دیتا ہے، سنیے گا غور سے، مشورہ دیتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، مشورہ دیتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں زہرا کے پاس رہیں تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے اس طرف لوگ بڑھیں گے، حکومت کمزور پڑ جائے گی، قیامت تک کے شیعہ مضبوط ہو جائیں گے، ہمارے بچے ان کے غلام ہو جائیں گے. بھئی جملے کی تہ تک نہیں پہنچے، اب اپنے مقدر کو سلام کرو، شیعہ مضبوط ہو جائیں گے، ہمارے بچے غلام ہو جائیں گے. یہ ہمارے بچے کا غلام کہنا یہ بتاتا ہے کہ محمد کا مذہب الگ، اس کا مذہب الگ. محمد عربی کا مذہب الگ، اس کا مذہب الگ. اب جب اس نے یہ مشورہ دے دیا تو پہلے نمبر کے پہلے ملعون اور پہلے بے وقوف یہ کہا. دیکھیے اپنے مولا کو جب میں القاب سے یاد کرتا ہوں تو خوش ہوتے ہیں نا، تو ان کے دشمنوں کو جب منقصد کے الفاظ سے یاد کروں تو گھور کے نہ دیکھا. ہاں آپ کے گھورنے سے ڈرتا ورتا نہیں، ذرا مسکرا کے دیکھیے، پہلے ملعون اور پہلے بے وقوف. کہا بات تو تم صحیح کہتے ہو، دیکھیں مقدمہ اسی طریقے سے سمجھا کے پڑھا جاتا ہے تاکہ بچے سمجھ جائیں. بات تو تم صحیح کہتے ہو، یہ صحیح ہے کہ اگر مال ان کے پاس رہا تو وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. تو کہا پھر مشورہ کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے فدق اور ان 7 جگہوں پہ قبضہ اپنا بٹھا دو. جملہ سنیے گا کتنے بڑے مغالطے میں تھا، اپنا بٹھا دو. ہوگا کیا پھر؟ کہا جب تمہارے پاس دولت ہوگی تو ان کے والے ٹوٹ ٹوٹ کے تم میں ملتے رہیں گے. میں کہوں گا یہ جھوٹے کے بیٹے جھوٹے. اب ہزیہ آپ کی طرف سے لڑ رہا ہوں تو آپ بولیے گا، میں کہوں گا اے جھوٹے کے بیٹے جھوٹے، کبھی شیعہ دولت کی وجہ سے ٹوٹ کے تیرے نہیں ہو پائیں گے. آیا تو تھا مولا کے پاس، اور جو ہو جائے وہ شیعہ نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شیعہ نہیں ہے. سنی آیا مولا کے پاس، کہنے لگا مولا مقروض ہوں، اگر قرض ادا کر دیجئے تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں. بالکل آج کے زمانے کا معاملہ. جاب چھوڑنے کے بعد بھی بنام مولا لوگ چل رہے ہیں، سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں. انہیں کوئی تو بتا دے کہ بغض آل محمد میں سجدہ سجدہ نہیں ٹکر ہے. تو ہوا کیا؟ یہ چھوڑ کے ہم سے مل جائیں گے. مولا کے پاس آیا شخص، کہنے لگا مولا مقروض ہوں، تو اگر آپ قرض ادا کر دیں تو میں آپ کا